دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ معاہدہ ہونے کی دیر تھی کہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی، پھر چاہے غیر مسلم ممالک کی بات کی جائے یا پھر اسلامی ممالک کی، دنیا کے کونے کونے میں عرب اسرائیل معاہدے کو لے کر ابھی تک گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ عرب اسرائیل معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی احادیث بھی پوری ہونے جا رہی ہیں۔ عرب اسرائیل معاہدے کے بعد ایک اور بات واضح ہو گئی ہے کہ اسلام کا پرچم پاکستان کو ہی مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جہاں غیر مسلم ممالک اس معاہدے کو مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے گیم چینجر کہہ رہے ہیں، وہیں پر مسلم ممالک اس معاہدے کو مسلمانوں اور اسلام کی شکست قرار دے رہے ہیں۔ یقیناً ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ دراصل کیا ہے، اس معاہدے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی وہ کون سی احادیث ہیں جو پوری ہونے جا رہی ہیں؟ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا اسرائیل کے بارے میں کیا موقف ہے؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کون سا اہم کام کرنے جا رہے ہیں؟ ترکی، ایران، ملائیشیا اور باقی مسلم ممالک عرب اسرائیل معاہدے پر کہاں کھڑے ہیں؟ زمینی حقائق کیا ہیں؟ آنے والے دنوں میں مزید کون کون سے ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ مکمل طور پر حقیقت سے آشنا ہو سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، اگر میں یہ کہوں کہ اسلام دشمن ممالک اور خاص طور پر یہودی اپنی چال میں کامیاب ہو گئے ہیں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کچھ ہفتے پوری مسلم امہ کے لیے انتہائی بھاری ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی سرتوڑ کوششوں کے باوجود بھی ابھی تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ الٹا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں دراڑ آ گئی۔ اس دوران پہلے لبنان میں ہونے والے دھماکے، پھر دھماکوں کی وجہ سے بیروت میں ہونے والی خانہ جنگی اور لبنانی حکومت کا مستعفی ہونا، پاکستان اور سعودیہ کے درمیان تعلقات کا خراب ہونا، تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کرنے پر ترکی میں ممکنہ یورپی حملے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ حالیہ واقعات نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ امت مسلمہ بیک فٹ پر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس کی ذمہ داری برادر اسلامی ممالک پر عائد ہوتی ہے۔ اس سے قبل کہ امت مسلمہ سنبھل کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتی، شیطانی طاقتوں نے شاطرانہ چال چلتے ہوئے مسلم امہ کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہیں۔ شاید یہ زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی، مگر رہی صحیح کسر متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر کے پوری کر دی ہے۔ یوں انٹرنیشنل سطح پر حالات بہت تیزی سے پلٹا کھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عرب ممالک کھلے عام یہودیوں کا ساتھ دینے پر اتر آئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا امن معاہدہ اس بات کا سب سے بڑا اور واضح ثبوت ہے، جس کے بعد یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی احادیث تھیں، ان کے ہو بہو پورا ہونے کا وقت انتہائی قریب آ گیا ہے۔ کیونکہ عالمی منظر نامے پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی احادیث کے مطابق قیامت سے پہلے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی بڑی لڑائی کی طرف معاملات آہستہ آہستہ رواں دواں تھے، مگر اسرائیل اور عرب امارات کے امن معاہدے کے بعد آخری لڑائی کی طرف معاملات دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دشمن ہمارے سروں کو تن سے جدا کر دینے کے لیے ہماری گردنوں تک پہنچ چکا ہے، مگر امت مسلمہ نہ جانے کون سے خواب غفلت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ واضح ہے کہ عرب اسرائیل معاہدے کی بڑی خبر سب سے بڑے اسلام دشمن ملک اسرائیل کے یار اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے بریک کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ تاریخ کا بڑا بریک تھرو، دو دیرینہ اور عظیم دوستوں یعنی عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تاریخ کا بڑا پرامن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کی حقیقت اور دونوں ممالک کے درمیان ہونے والا اتفاق کچھ یوں ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے وفود آپس میں ملاقات کر کے سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست پروازوں، سلامتی، مواصلات، ٹیکنالوجی، توانائی، صحت، ثقافت، ماحولیات، سفارت خانوں کے قیام اور باہمی فائدوں کے دیگر معاملات پر دو طرفہ دستخط کریں گے۔ مشترکہ معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل اب دیگر عرب اور مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات وسیع کرنے پر غور کرے گا، اور متحدہ عرب امارات اور امریکہ اس مقصد کے حصول کے لیے مل کر کام کریں گے۔ یعنی امریکہ اور عرب امارات باقی اسلامی ممالک پر بھی زور ڈالیں گے کہ اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس معاہدے میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات
اور امریکہ تینوں ایک دوسرے کی سیکیورٹی، سفارتی تعلقات، معاشی تعاون اور قریبی دفاعی تعلقات کا خاص خیال رکھیں گے۔ یعنی اس معاہدے کے دوران نہ تو یروشلم پر بات کی گئی اور نہ ہی مسجد اقصی پر، نہ فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور فلسطینیوں کے حقوق پر بات کی گئی، نہ ہی شام، لبنان، اردن اور دوسرے اسلامی ممالک کے مسلمانوں اور ان کی خود مختاری پر ہونے والے حملوں کی روک تھام پر بات کی گئی۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو عرب امارات نے صرف اپنے فائدے کی خاطر اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، جو کہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ سراسر غداری ہے، جس کا برملا اظہار کرتے ہوئے فلسطین کے صدر محمود عباس کے ایک ترجمان نے کہا کہ یہ معاہدہ سراسر غداری ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات فلسطین سے اپنا سفیر بھی واپس بلوا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب چونکہ برف پگھل چکی ہے تو مجھے امید ہے کہ مزید عرب اور مسلم ممالک متحدہ عرب امارات کی پیروی کریں گے۔ اس دوران ان کا اشارہ بحرین، عمان، قطر، کویت، سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کی طرف تھا۔ اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، بس اعلان کرنا باقی ہے، کیونکہ سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر پاکستان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ امریکی بلاک میں شامل ہو جائے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں بڑی دراڑ آ چکی ہے۔ مگر جب پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے پوچھا گیا کہ ان کا اسرائیل کے بارے میں کیا خیال ہے تو وزیراعظم عمران خان نے واضح طور پر جواب دیا کہ اسرائیل جو فلسطین میں کر رہا ہے وہ سراسر غلط ہے، لہٰذا پاکستان اسرائیل کو قبول کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کے دورے پر جا رہے ہیں، تاکہ سعودی عرب کی آنکھوں پر پڑے پردے کو نہ صرف ہٹایا جا سکے بلکہ مسلمان ملک جیسے کشمیر اور فلسطین کے حقوق کے لیے مل کر آواز بلند کی جا سکے۔ اگر سعودی حکومت اب بھی اپنی ضد پر قائم رہے تو ممکنہ طور پر پاکستان OIC کا بائیکاٹ کر کے تمام اسلامی ممالک کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا تاکہ اسلام دشمن ممالک اسرائیل اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، ایسا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ عرب اسرائیل معاہدے سے فلسطین کی خود مختاری دب کر رہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی، ایران، ملائیشیا، پاکستان، فلسطین اور تمام دوسرے مسلم ممالک متحدہ عرب امارات پر تنقید کے تیر برسا رہے ہیں کہ عرب امارات نے فلسطین کے مسلمانوں کا سر عام قتل کر دیا ہے۔ عرب امارات کو معاہدہ کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ عرب امن معاہدے کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان ممالک کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ جبکہ دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ محمد بن زید نے ایک مشترکہ بیان میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ تاریخی پیش رفت مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام میں مدد دے گی۔ اس دوران یہ بھی کہا گیا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل مقبوضہ غرب اردن کے مزید علاقے اسرائیل میں ضم کرنے کے منصوبوں کو معطل کر دے گا۔ لیکن یاد رہے یہ اسلام دشمن ممالک کی بڑی چال ہے جس میں عرب امارات پھنس چکا ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیراعظم نے معاہدے کے اگلے روز ہی بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم فلسطین اور اردن کو اب بھی اسرائیل کا حصہ مانتے ہیں۔ ان علاقوں کو اسرائیل میں شامل کرنے میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن ہم اپنے علاقے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یوں اسرائیل کی دوگلی پالیسی کھل کر سامنے آ گئی ہے، جبکہ امارات پھر بھی مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔